میری طرف، الینا ہماری طرف، ٹھیک، الینا مرجعکم ہماری ہی طرف تمہارا لوٹنا ہے، آنا تو ہمارے پاس ہی ہے۔ اب اگر الا آپ کر چکے ہیں تو الا آپ کے لیے کرنا کوئی مشکل نہیں ہوگا۔ ہاں جی، کیا بن جائے گا یہ؟ علیہ اس پر، علیہ السلام اس پر سلامتی ہو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، علیہما علیہم صراط الذین انعمت علیہم ان پر، علیہا اس مؤنث پر، حضرت مریم سلام علیہا، علیہما علیہن، علیکا السلام علیکا تجھ پر سلامتی ہو، علیکما تم دونوں پر، علیکم تم سب پر، السلام علیکم تم سب پر، علیکم بسنتی تم سب پر میری سنت لازم ہے، علیکی تجھ مؤنث پر، علیکما علیکن، الیہ بنا تھا یہ کیا بن جائے گا؟ علیہ، اور علینا ہم پر، انا الینا ایابہم، انا الینا ایابہم یقیناً ان کا لوٹنا، الینا ہماری طرف ہے، ثم انا علینا حسابہم پھر ہم پر ہے ان کا حساب، یعنی ہمارے ذمہ ہے ان کا حساب لینا، ہم ان کا حساب خوب لے لیں گے۔ تو یہ حروف جار الحمدللہ ہم نے پریکٹس کر لی ہیں آج ضمائر کے ساتھ۔ تو ایک اور قرآن مجید کا پہلو آپ کے سامنے آیا کہ قرآن مجید میں ضمائر کے ساتھ بھی حروف جارہ جو استعمال ہوتے ہیں، اب آپ بس تھوڑی سی پریکٹس اگر اپنی جاری رکھیں، جو میں نے آپ سے کہا تھا کہ 10-15 منٹ، آپ سے ایک دو باتیں میں اس حوالے سے بھی کرنا چاہوں گا کہ عام طور پہ شکایت اسٹوڈنٹس کو یہ ہوتی ہے کہ کوئی خاص سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے، اگر آپ ایمانداری سے جائزہ لیں تو وہ ساری وجہ میں خود تسلیم کرتا ہوں کہ میری کوتاہی ہے، میری کمی ہے کہ میں آپ کو سمجھا نہیں پا رہا، ٹھیک۔ لیکن اگر تھوڑا سا آپ مزید اس میں گہرائی میں جائیں تو شاید تھوڑی سی غلطی آپ کی بھی ہو، اور وہ غلطی کیا ہے؟ کیا مجھے بتائیں 24 گھنٹوں میں عربی زبان جس کے ساتھ ہمارا تعلق صرف قرآن مجید کی تلاوت کی حد تک ہے، اور وہ تلاوت بھی میں اور آپ اپنی 24 گھنٹوں میں کتنی کرتے ہیں، کتنی دیر کرتے ہیں، یہ آپ اور میں اپنا اپنا جائزہ خود لیں، اور وہ تلاوت بھی جو کرتے ہیں وہ بھی جس انداز میں کرتے ہیں وہ بھی آپ کو معلوم ہے۔ تو عربی کے ساتھ ہمارا تعلق کتنا ہے؟ انگریزی ہم بچپن سے سیکھتے آ رہے ہیں، میں نے اس دن بھی کہا تھا ابھی تک نہیں آئی، اتنا بول کے سن کے پڑھ کے بھی نہیں آئی، تو جیسے آپ پڑھتے ہی نہیں ہیں، جس زبان کے ساتھ آپ کا تعلق اتنا زیادہ نہیں ہے تو اتنی جلدی آ جائے گی۔ لیکن یہ کم از کم آپ کو احساس ہو گیا ہوگا اس کلاس میں کہ یہ ناممکنات میں سے نہیں ہے، یہ سیکھی جا سکتی ہے، لیکن کس طرح؟ وقت دینے سے۔ آپ صرف تصور کریں کبھی کہ آپ کیا سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ عربی زبان، عربی زبان سے محبت کرنا، نبی کے رسول کا فرمانا ہے کہ عربی سے محبت کرو 3 وجوہات کی بنا پر۔ نمبر 1، میں عربی ہوں، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان عربی زبان ہے۔ ہمارا جو آئیڈیل ہوتا ہے دنیاوی زندگی میں، ہماری خواہش ہوتی ہے کہ اس جیسا دکھیں، اس کا بولنے کا سٹائل، اس کا پہننے کا سٹائل، ہر سٹائل اس کا ہم اپنانے کی کوشش کرتے ہیں۔
ٹھیک ہے, آج اس نے بال اس طرح بنائے ہیں, تمہاری کوشش ہوگی کہ اس طرح بنایا جائے, بال ہو نہ ہو, کوشش یہ ہوگی. تو اگر وہ جس زبان میں بات کرتا ہے, کوشش کیا ہوتی ہے کہ وہی زبان بولی جائے, اسی سٹائل میں بات کی جائے. تو ہمارے آئیڈیل کون ہونے چاہیے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم. تو پہلی بات کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان عربی ہے. پھر آپ سب نے فرمایا عربی سے محبت کرو اس وجہ سے کہ اللہ کا کلام عربی زبان میں نازل ہوا. اللہ تعالیٰ نے تمام زبانوں میں سے ایک زبان کو چنا اپنے کلام پاک کے لیے. اردو میں قرآن پاک نازل نہیں ہوا, انگریزی میں نہیں ہوا, فرانسیسی میں نہیں ہوا, کسی زبان میں قرآن پاک نازل نہیں ہوا. ہر زبان میں قرآن پاک کے ترجمے آپ کو مل جائیں گے, لیکن اللہ تعالیٰ نے عربی زبان کو اپنے کلام پاک نازل کرنے کے لیے سلیکٹ کیا. تو اللہ تعالیٰ کی یہ سلیکٹڈ لینگویج ہے. پھر تیسری وجہ آپ سے فرمائی کہ جنت والوں کی, جنتیوں کی زبان عربی ہے. اس میں ذہن میں رکھیے گا کہ تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں لے کے جائے گا تو وہ سکھا دے گا خود ہی. یعنی وہ ہم اس لیے نہیں یہاں سیکھ رہے کہ وہاں ہمیں بولنی مشکل ہوگی, وہ اللہ سکھا دے گا. قبر میں بھی جو آپ کے سوال جواب ہونے وہ عربی میں ہونے ہیں نا. من ربو کا, ماں دینو کا, عربی میں ہونے. اس وقت آپ عربی سیکھ کے جائیں گے نہیں, وہاں آپ کو خوب عربی آئے گی. جب وہ دو نظر آئیں گے تو آپ فر عربی بولیں گے. لیکن عربی زبان سے محبت اصل جو ریکوائرمنٹ ہے وہ میں آپ کے سامنے توجہ اس کی دلانا چاہتا ہوں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس زبان کو اتنا مشکل بنا کر اور پتہ نہیں کس کس طریقے سے اس کو دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو کیا ہم اتنی کوشش نہیں کر سکتے کہ ہمیں تو الحمدللہ بہت کچھ آ گیا ہے تو ہم اس کو سیکھ لیں, پھر اس کو سیکھنے کے بعد کوشش کریں اسے آسان کرنے کی, آسان کر کے اس کو پھیلانے کی. کم از کم قرآن مجید کی حد تک تو ہمیں عربی آنی چاہیے. اللہ تعالیٰ کہہ کیا رہا ہے, مجھ سے وہ کس انداز میں بات کر رہا ہے. یہی قرآن مجید کی ہدایت ہے. ترجمہ کبھی بھی آپ کو وہ مزہ نہیں دے سکتا, ذہن میں رکھیے گا. ترجمہ کسی بھی زبان کا ہو ہی نہیں سکتا. زبان کو سیکھنا پڑتا ہے, اس اصل بات کو, اصل لہجے کو, اصل انداز کو سمجھنے کے لیے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہا کریں, اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی فرمائے. شاید یہی قرآن مجید سے محبت, اس کا ایک ساتھ تعلق جو ہے ہمارا, یہی ہمارے لیے آخرت میں کامیابی کا باعث بن جائے. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک.